السلام علیکم محترم ناظرین گرامی، ریئلٹی وائس ٹی وی یوٹیوب چینل کی آج کی نئی ویڈیو میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے پاکستان کی سب سے زیادہ تنخواہ دینے والی 10 نوکریوں کے بارے میں۔ محترم ناظرین گرامی، مکمل آگاہی حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نیو ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ محترم ناظرین گرامی، پیشے کا درست انتخاب انسان کی زندگی پر بہت اثر انداز ہوتا ہے۔ اس کے انتخاب میں اپنے مزاج اور رجحان کے مطابق کیا جائے تو کامیابیاں قدم چومتی ہیں، مگر پیشے کا انتخاب کرنے کے بعد اس میں خصوصی مہارت کا حصول بھی لازمی ہے۔ اسی صورت میں اس پیشے کے بدلے میں انسان درست معاوضہ وصول کر سکتا ہے۔ آج ہم آپ کو پاکستان میں سب سے زیادہ تنخواہیں لینے والے پیشوں کے بارے میں بتائیں گے، جن کو اپنے مزاج کے مطابق منتخب کر کے آپ بھی اپنے مستقبل کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، سافٹ ویئر انجینئر۔ آج کا دور کمپیوٹر کا دور ہے، ہر شعبہ میں اس کا استعمال بڑھتا جا رہا ہے۔ ہر جگہ پر کمپیوٹر کو استعمال کرنے کے لیے متعلقہ پروگرام کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس پروگرام کی تیاری کا کام سافٹ ویئر انجینئر کرتے ہیں۔ ان کا معاوضہ ان کی خدمات کے حوالے سے ہوتا ہے، اور سافٹ ویئر تیار کر کے بیچنے والی کمپنیاں ایسے انجینئرز کو ماہانہ بنیادوں پر بھی رکھتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ فری لانسنگ کام بھی کر سکتے ہیں اور ماہانہ 50,000 سے لے کر 4.5 لاکھ تک کما سکتے ہیں۔ نمبر 2، پیٹرولیم انجینئر۔ انجینئرنگ کے اس شعبے کی تنخواہیں مکینیکل اور الیکٹریکل انجینئر سے زیادہ ہوتی ہیں۔ اس کا سبب یہ ہوتا ہے کہ ان کا فیلڈ ورک بہت زیادہ ہوتا ہے اور یہ بڑی سرمایہ دار کمپنیوں سے وابستہ ہوتے ہیں۔ ان کی ماہانہ آمدنی 30,000 سے 4.5 لاکھ تک ہو سکتی ہے۔ نمبر 3، ڈینٹسٹ۔ عام ڈاکٹر کے مقابلے میں ان ڈاکٹروں کی آمدنی زیادہ ہوتی ہے۔ یہ نوکری کے ساتھ ساتھ اپنے پرائیویٹ کلینک چلا کر بھی اچھی آمدنی کما سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ مختلف ہسپتالوں میں بھی ان کی تنخواہ دوسرے ڈاکٹروں کے مقابلے میں کسی حد تک زیادہ ہوتی ہیں۔ ان کی ماہانہ آمدنی 1 لاکھ سے 6 لاکھ تک ہو سکتی ہے۔ نمبر 4، آئی ٹی مینیجر۔ کسی بھی ایسے ادارے میں جہاں کمپیوٹر کا استعمال ہوتا ہے، وہاں آئی ٹی مینیجر کا بہت کلیدی کردار ہوتا ہے۔ وہ کمپیوٹر سے جڑے تمام معاملات اور ان کے ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ اس کی تنخواہ 50,000 سے 5 لاکھ تک ہو سکتی ہے۔ نمبر 5، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ۔ یہ کسی بھی ادارے کے مالیاتی معاملات اور ان کی اسٹریٹجی اور آڈٹ کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ کسی ایک ادارے سے منسلک ہو کر یا پھر فری لانسر کے طور پر اپنی کمپنی بنا کر بھی کام کر سکتے ہیں۔ ان کی ماہانہ آمدنی ان کے تجربے کی بنیاد پر 1.5 لاکھ سے 7 لاکھ کے درمیان ہو سکتی ہے۔ نمبر 6، پائلٹ۔ جہاز اڑانے کے لیے پائلٹ ایک سخت ترین ٹریننگ کے بعد یہ قابلیت حاصل کر پاتے ہیں۔ ان کی تنخواہوں کا انحصار اس بات پر ہوتا ہے کہ یہ اندرون ملک پروازیں لے کر جا رہے ہیں یا ان کے ذمے بیرون ملک کی پروازیں ہیں۔ اندرون ملک پروازوں والے پائلٹس کی تنخواہیں نسبتاً کم ہوتی ہیں۔ ان کی تنخواہ 1,80,000 سے 8 لاکھ ماہانہ کے درمیان ہو سکتی ہیں۔ نمبر 7، سرجن۔ ایسے ڈاکٹر جو کسی شعبے میں سرجری میں اسپیشلائز سرجن کہلاتے ہوں، ان کی آمدنی ان کے شعبے کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ آرتھو، نیرو اور کارڈیک سرجن کی آمدنی دوسرے سرجنز کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہیں اور ان کی ماہانہ آمدنی 2 لاکھ سے 10 لاکھ کے درمیان ہو سکتی ہیں۔ نمبر 8، نیوز اینکر۔ میڈیا کے شعبے سے وابستہ نیوز اینکر بھی اپنی مقبولیت اور فین فالوئنگ کے حساب سے چینل مالکان سے بھاری تنخواہیں وصول کرتے ہیں۔ ان کی تنخواہوں کا انحصار ان کے پروگرام کی ریٹنگ پر ہوتا ہے اور ان کی تنخواہیں 3 لاکھ سے 5 لاکھ ماہانہ کی بنیاد پر ہوتی ہیں۔ نمبر 9، ایگزیکٹو مینیجر۔ اس شعبے کی ذمہ داری میں ادارے کی سیلز، ایچ آر کے امور، پروڈکشن وغیرہ شامل ہوتے ہیں، اور ان کی تنخواہیں بھی ان کی ذمہ داری کے لحاظ سے اسی طرح زیادہ ہوتی ہیں۔ ان کی ماہانہ آمدنی 1 لاکھ سے 10 لاکھ کے درمیان ہو سکتی ہے۔ نمبر 10، سی ای او۔
یہ کسی بھی ادارے کے سب سے بڑی پوسٹ ہوتی ہے، ادارے کے تمام معاملات کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ ان کو تنخواہ کے ساتھ ساتھ لگژری گاڑی، فرنشڈ مکان اور دیگر سہولیات بھی دی جاتی ہیں، اور ان کی تنخواہ 5 لاکھ سے 2 کروڑ تک ہو سکتی ہے۔ تو محترم ناظرین گرامی، آج کی اس ویڈیو میں صرف اتنا ہی۔ امید کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اپنی قیمتی رائے کا اظہار ہمارے ساتھ کومنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔